ایسی قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، اور اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا تھا اپنا پیغام دینے کے لیے، ان نبیوں کی باتیں ان قوموں نے نہ سنی تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا، جن کا نام و نشان آج تک دنیا میں باقی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کئی قوموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اللہ نے برباد اور ختم کر کے رکھ دیا۔ میں اس ویڈیو کی شروعات کرتا ہوں فرعون کی قوم سے۔ یہ واقعہ مصر کا، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن مصر کے بادشاہ فرعون نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا شروع کر دی، کئی لوگ ان سے متاثر ہوئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ یہ فرعون کو ناگوار گزرا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں انہیں لے کر وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو فرعون بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بیچ میں ایک سمندر تھا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور سمندر دو حصوں میں جدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں نے سمندر کو پار کر لیا، اور جب فرعون نے سمندر کو پار کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے سمندر کو واپس ملا دیا اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا کر رکھا ہے، اور آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، اور اس طرح یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اور اگلی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ یہ واقعہ عراق کا، جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، انہوں نے میری بات نہیں مانی، اب میرے اور ان کے بیچ تو ہی فیصلہ کر دے اور ان لوگوں کو بچا لے جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور باڑھ کی وجہ سے یہ سب ڈوب کر مارے گئے، اور جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی انہیں اللہ نے بچا لیا۔ اگلی قوم ہے قوم عاد۔ اس قوم کے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ یہ واقعہ عمان کا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے دین کا پیغام لوگوں کو دیا اور کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ اور حضرت ہود نے کہا کہ مجھے تمہارے لیے بڑے سخت عذاب کا خوف ہے۔ تو یہ قوم کہنے لگی کہ تم چاہے ہمیں کتنی بھی نصیحت کرو لیکن ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے اور ہم پر کوئی بھی عذاب نہیں آئے گا، اور انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا تو اللہ نے قوم عاد کو بھی ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا، اور نشانی اب بھی موجود ہے۔ اگلی قوم جسے اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا وہ ہے قوم تامود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 2700 سال پہلے عرب کے الحجر علاقے میں اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو، تم ان پہاڑوں پر گھر بنا کر رہتے ہو، تم میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ لیکن قوم تامود کے لوگ کہنے لگے کہ صالح تم تو جادوگر ہو، تم ہماری ہی طرح ایک آدمی ہو اور کچھ بھی نہیں ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک مہائی ان تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا نہیں تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو عذاب نے آ پکڑا، اور یہ قوم بھی ہلاک اور برباد ہو گئی۔ میرے دوستو اگلی قوم جسے اللہ نے ہلاک کر دیا وہ ہے قوم لوط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2150 سال پہلے کی بات ہے، جب جارڈن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گمراہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، انہیں حق کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن قوم لوط نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تم لڑکوں پر کیوں مائل ہوتے ہو جبکہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، سچ تو یہ ہے کہ تم حق سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قوم لوط کے لوگ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں شہر سے نکال لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں سے بچا لے، تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے حضرت لوط کی بیوی کو، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، لیکن ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس پوری قوم کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا، اور یہ نشانی آج بھی ملتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو بہتر علم مل سکے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں
لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔